بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس بنین سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ کتابیں کھول لیں، باب ما یباح من الغیبۃ، اور اس میں سبق ہمارا آج یہاں سے ہے وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا۔ 6 اسباب میں سے چوتھا سبب شروع ہوا تھا۔ 6 اسباب ہے نا غیبت کے مباح ہونے کے، اس میں چوتھا سبب شروع ہوا تھا۔ چوتھے سبب کے تحت تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم، کہ مسلمانوں کو بچانا کسی شر سے، مصیبت سے، اور ان کی خیرخواہی کرنا۔ پھر اس کی 4 صورتیں تھیں، 4 میں سے 2 صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی، منہا جرح المجروحین، اور دوسری ہم نے پڑھی تھی ومنہا المشاورۃ۔ صحیح ہے نا؟ یہاں سے ہے ومنہا اذا رأى متفقہا۔ تو یہ سمجھ لے پہلے تمہید کے طور پر کہ یہ باب ما یباح من الغیبہ کا باب شروع ہوا تھا ان مقامات کے بیان میں، ان جگہوں کے بیان میں کہ جہاں غیبت یہ مباح ہوتی ہے، غیبت شمار نہیں ہوتی۔ 4 جگہوں میں سے، 6 جگہوں میں سے پہلی تھی التظلم، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے ظلم و ستم کی اگر شکایت کر رہا ہے، اپنے ظلم سے نجات، اپنے آپ کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، تو یہ کیا ہوگا؟ غیبت میں نہیں آئے گا۔ دوسرا مقام تھا الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کسی منکر گناہ کے کام کو کیا کرنا؟ دور کرنے کے لیے مدد طلب کرنا۔ تیسرا مقام تھا الاستفتاء، استفتاء کہتے ہیں دینی رہنمائی طلب کرنا، شرعی رہنمائی طلب کرنا، فتویٰ طلب کرنا۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، اور وہ اس کے لیے اگر دینی رہنمائی طلب کرے، فتویٰ طلب کرے اور سامنے والے کے احوال بتائیں، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ چوتھا مقام تھا تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم، مسلمانوں کو کسی شر سے، برائی سے، نقصان سے بچانا اور ان کی خیرخواہی کرنا۔ فرمایا وذالک من وجوہ، پھر اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس چوتھی صورت کے تحت کئی صورتیں ہیں، جس میں 2 ہم نے پڑھی۔ کون سی؟ پہلی ہم نے پڑھی منہا جرح المجروحین من الرواۃ والشہود، جو مجروح راوی ہے، جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں، ان پر کلام کرنا، ان کی حیثیت کو سامنے لانا۔ اسی طرح گواہوں پر جرح کرنا، گواہوں کے احوال کو دیکھنا، بالنا، ان کی کیفیت معلوم کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث چونکہ ایک حساس معاملہ ہے، حدیث کے ظاہری باتیں، حدیث کو جھوٹ سے بچانے کے لیے، ضعف سے بچانے کے لیے راویوں پر جرح ضروری ہے، اور کسی کو انصاف دلانے کے لیے گواہوں پر جرح ضروری ہے۔ وَمِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنسَانٍ وغیرہ، کسی کے ساتھ اگر مشورہ لیا جائے رشتے کے لیے، شادی بیاہ کے معاملے میں، پارٹنرشپ، کاروباری شرکت کے لیے، امانت رکھوانے کے سلسلے میں، کسی معاملے میں، پڑوس اختیار کرنے کے معاملے میں، تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے کی حالت صاف صاف بتا دے، اور یہ غیبت میں قطعی طور پر نہیں آئے گا۔ یہ 2 یہاں تک ہوا تھا نا سبق، آگے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ، وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ الْحَسَدَ وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَمِنْهَا، یہ جو تحذیر المسلمین ہے، مسلمانوں کو کسی شر سے بچانا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اذا رأى متفقہا، اگر دیکھا جائے، متفقہ کہتے ہیں علم فقہ حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا، طالب علم، اگر دیکھا کہ کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تفقہ حاصل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، یتردد الی مبتدع، لیکن وہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے کسی مبتدع کے پاس۔ مبتدع جانتے ہیں؟ بدعتی، اہل بدعت۔ یہ جس استاذ کے پاس جا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جس سے علم حاصل کرنے جا رہا ہے وہ بدعات کے اندر مبتلا ہے، وہ مبتدع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او فاسق، یا خدا نخواستہ جس سے علم حاصل کرنے جا رہا ہے وہ فاسق ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے۔ یاخذ عنہ العلم، اور یہ جا کر کیا کرے گا؟ اس سے علم حاصل کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے
کہ جس سے حاصل کر رہا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مبتدع ہے یا فاسق ہے، غلط نظریات والا ہے، غلط افکار والا ہے، اس کے افکار صحیح نہیں ہے، اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، اس کی سوچ صحیح نہیں ہے، یا بدعتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یا پھر فاسق ہے، تو ظاہری بات ہے کہ استاذ کا اثر آتا ہے۔ تو یا خضوعن العلم، تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس سے کیا کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ وخاف ان يتضرر المتفقه بذلك، اور یہ خوف ہے، خطرہ ہے، اس کے ذریعے سے اس طالب علم کو نقصان پہنچے گا، ضرر پہنچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ طالب علم جب جائے گا وہ بھی غلط عقیدے والا ہو جائے گا، وہ بھی مبتدع بن جائے گا، وہ بھی فاسق بن جائے گا، وہ بھی غلط نظریات کا حامل بن جائے گا، غلط سوچ کا حامل بن جائے گا، تو یہ خطرہ ہے کہ اس کو کیا ہوگا، ضرر پہنچے گا۔ تو فعلیہ نصیحتہ ببیان حالہ، تو جس کے علم میں ہے، جو جانتا ہے سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کو بتا دے، روک دے کہ بھئی فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں سے علم حاصل نہیں کرو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا نظریہ صحیح نہیں، اس کی سوچ صحیح نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں، اس کا کردار صحیح نہیں، جو بھی ہے، تو فعلیہ نصیحت، لازمی ہے کہ خیر خواہی کے طور پر اس کی حالت، جس سے علم حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اس کی حالت اس کے سامنے رکھ دے، اس کو منع کر دے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بشرط ان یقصد النصیحت، لیکن دیکھیں یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ کہنے والے کے دل میں خیر خواہی ہو، کہنے والے کے دل میں خیر خواہی ہو۔ بشرط ان یقصد النصیحت، بشرط کہ وہ کہنے والے کا مقصد، نیت خیر خواہی کی ہو۔ وہذا مما یغلط فیہ، امام نووی فرماتے ہیں، اور اکثر اس میں انسان کو غلطی لگ جاتی ہے، اس معاملے میں اکثر انسان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی لگ جاتی ہے۔ بھائی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ وہذا مما یغلط فیہ، اکثر اس میں انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقد یحمل المتکلم بذلک الحسد، اور اکثر کہنے والا وہ حسد کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھتا ہے، حسد اس کو کیا کرتا ہے، اس بات کے کہنے پہ برانگیختہ کر دیتا ہے۔ اکثر یہ معاملہ نازک ہے تھوڑا یہ والا، تو فرماتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے، کہنے والے کو ابھارتا ہے کیا چیز، حسد کے جذبات، یہ کہنے پر۔ وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اور اکثر شیطان کہنے والے پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ بول دو، تم اخلاص سے کہہ رہے ہو، لیکن دل کے اندر اس کی کیا ہوتی ہے، کوئی جذبات ہوتے ہیں، معاصرانہ جذبات ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور شیطان اس معاملے کو کیا کر دیتا ہے، ملتبس کر دیتا ہے کہنے والے پر۔ وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَتَّ، اور یہ کہنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خیر خواہی میں کہہ رہا ہے، یہ کیا خیال کرتا ہے کہ میں تو خیر خواہی کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو فَلْيُتَفَتَّنْ لِذَلِكَ، اس معاملے میں ہوشیار رہیں، اس معاملے میں ہوشیار رہیں، بہت دیکھ بھال کرے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور دیکھیں ایک مقام اس میں یہ ہے کسی کو نقصان سے بچانا، کہ دیکھا بھئی کوئی علم حاصل کرنے جا رہا ہے، آج کل تو دین کے عنوان سے فتنے زیادہ ہے، پہلے دنیا کے عنوان سے زیادہ تھے، اب دین کے عنوان سے زیادہ ہے، پہلے مال کے ڈاکو زیادہ تھے، اب ایمان کے ڈاکو زیادہ ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے آج کل۔ اب ظاہری بات ہے قرآن و حدیث بیان کرنا، فقہ بیان کرنا، علم دین بیان کرنا، یہ ظاہری بات ہے ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں ہے، یا ہر ایک تو نہیں کرے گا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں فہم قرآن کے نام سے، درس قرآن کے نام سے، فہم حدیث کے نام سے ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آیا ہے جو اپنے خاص نظریات اور افکار ذہن میں ڈال رہا ہے، ان کے اپنے ذاتی افکار ہیں، آراء ہیں جو جمہور سے ہٹ کرے، بہت سارے، بہرحال ہر بات کھل کر نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ درس قرآن ہی کا عنوان استعمال ہوگا، درس حدیث ہی کا، فہم حدیث ہی کا عنوان استعمال ہوگا، درس مسائل کا عنوان استعمال ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور سوچ کار فرما ہوگی، کوئی اور نظریہ کار فرما ہوگا، جمہور سے بدظن کیا جائے گا، دین کے متعلق شکوک اور شبہات آپ کے دل میں پیدا کیے جائیں گے، چونکہ عنوان یہ ہے بھئی قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، تو اب سب شوق سے جائیں گے کہ بھئی یہ تو قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بھی میں سمجھوں کہ قرآن کا درس دیا جا رہا ہے کہ اس میں اپنے افکار اور آراء شامل کیے جا رہے ہیں، یا جو مفسرین نے تفسیر لکھی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور جیسے ظاہری بات ہے اب کوئی صرف کتاب دیکھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں بنا ہے نا، بلکہ اس کے لیے آپ پڑھیں گے، تعلیمی اداروں میں جائیں گے، استاذوں سے پڑھیں گے،
پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، آپ کو لائسنس ملے گا، اعتماد ہوگا، تب جا کے کہا جائے گا بھائی اس کو کچھ آتا ہے۔ انجینئر کبھی بھی کوئی کتاب دیکھ کر نہیں بنا، اسی طرح خود سے ترجمے پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنا ہے آج تک، نہ بن سکتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو ایسا بھی طبقہ ہے کہ بھائی آپ خود دیکھیں، ترجمہ آپ خود دیکھیں، اور بخاری کے ترجمہ اردو ترجمے ملتے ہیں، ترجمہ لے لو بھائی، بازار سے ترجمہ ملتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بجائے ہدایت کے گمراہی یقینی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں اس میں یہ اساتذہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سند کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بات مستند ہے۔ سند سے مطلب کاغذ والی سند اپنی جگہ پر ہے، سند کہتے ہیں کہ میں نے جس استاد سے پڑھا، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے، ان کے استاذ کون تھے، یہ سارے سلسلے جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن آج ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ خود سے آپ کے استاذ کون ہیں وہ استاذ نہیں بتائے گا، کبھی بھی نام نہیں لے سکے گا، نہیں لے گا۔ ہمیشہ یاد رکھے جہاں یہ فتنہ یا اس طرح بات آئے، آپ پوچھیں آپ نے کن سے پڑھا ہے، آپ مجھے استاذ کا نام بتا دیں، تو نہیں بتا سکیں گے، کیوں یہ دین جو ہے یہ سند ہے، اس کی سند ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اتصال سے جا کے پہنچتی ہے۔ استاذ سے انسان پڑھتا ہے، اس کی اپنی ایک روحانیت اور برکات ہوتی ہے، ورنہ سب خود گھر میں بیٹھے بیٹھے سب عالم فاضل بھی بن جائے، اور سب ڈاکٹر انجینئر بھی بن جائے، اور سب معیشت کے ماہر بھی بن جائے، ایسا نہیں ہوا۔ دنیاوی علوم تک میں ایسا نہیں ہوتا، تو یہ دینی علوم جو قرآن و حدیث ہے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود سے پڑھ لے، یا بس میں نے آن لائن پڑھ لیا اور میں آن لائن عالم بن گیا، آن لائن میں مفتی بن گیا، چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی جا کے اپنے علم کی نسبت جوڑ رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ مستند نہیں ہے، جس کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ مستند نہیں ہے، خود اس کی اپنی بیس اور بنیاد نہیں ہے، استاذ نہیں ہے، سند نہیں ہے، علمی حیثیت نہیں ہے، یا خدا نخواستہ جیسے ہے نا بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر وہ ذہن میں زہر بھر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے انسان اتنا ناسمجھ نہیں ہے، اتنے ناسمجھ بننا بھی نہیں چاہیے۔ آج ہے نا، آج دنیاوی کوئی چیز، معمولی چیز، سبزی بھی میں لیتا ہوں، پیاز ٹماٹر، تو اچھا ڈھونڈنے کے لیے میں تھوڑا دور جاتا ہوں کہ بھائی یہ قریب میں صحیح نہیں مل رہا، ذرا وہاں چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن چیز اچھی ملے گی، کیونکہ قرآن و حدیث کا علم، یہ دین کا علم اتنا ہلکا اور سستا ہے، جہاں مل گیا وہاں انسان بیٹھ گیا، جہاں مل گیا وہاں سلسلہ جوڑ لیا۔ تو ہمیشہ جب بھی ایسا معاملہ ہو، ہمیشہ علماء سے، اپنے اساتذہ سے، اہل علم سے مشورہ کر کے داخلہ لے۔ کورس ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں، عنوانات لیول بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہی چیز پھر انسان کے لیے ذہنی اور فکری طور پر تباہی کا آغاز بنتی ہے۔ تو ہمیشہ مستند ذریعہ اپنائے، اور استاذ ایسا ہو کہ جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور جس کی سوچ اور فکر بھی صحیح ہو، جس کے اعمال بھی صحیح ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو اس بات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اس صورت کے اندر انسان اس طالب علم کو، اس داخلہ لینے والے کو متنبہ کر، صاف صاف بتا دے، کیوں پتہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ پھنس گیا تو اس کی سوچ اور فکر کیا ہو جائے گی، متاثر ہو جائے گی۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گیا۔ لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے بہت باریک، یہ معاملہ ہے باریک، جو منع کر رہے ہیں تو وہ واقعی یہ دیکھ لے گا اس میں میرے دل کے جذبات تو نہیں ہے، میں اس لیے تو منع نہیں کر رہا ہوں کہ بس میری صرف اس سے طبیعت نہیں لگتی، یا بعض دفعہ معاصرت بھی ہوتی ہے نا، ہم معاصر ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے کہ معاصرانہ چشمک ہوتی ہے، ہم معاصر ہے تو میں نہیں چاہ رہا بھائی وہ بھی میرا ساتھی ہے، یہ اس کا شاگرد کیوں بن رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، حساس باتیں ہوتی ہے، تو یہ خود انسان اپنا دل دیکھ لے کہ میں جو اس کو منع کر رہا ہوں واقعی خیر خواہی سے کر رہا ہوں، اس میں کوئی اور جذبات کا دخل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اگر اخلاص نیت سے یہ کر رہا ہے تو پھر منع کر دے، لیکن اس کے دل میں خود دوسرے کی صرف ایک مخالفت برائے مخالفت ہے تو پھر بجائے فائدے کے اس کو خود نقصان ہوگا اگر یہ مخلص نہیں ہے۔ آگے جی، کوئی سی بھی تعلیم ہو، کوئی سی بھی تعلیم ہے، دین کی تعلیم تو ظاہری بات ہے اس کا تعلق چونکہ دین سے ہے، عقیدے سے ہے، مذہب سے ہے، باقی تعلیم چونکہ عقیدے اور مذہب سے تو نہیں ہے، لیکن استاذ کا اپنا ایک اثر بہرحال ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، یہ مسئلہ ہے نا، استاذ شاید دنیاوی علوم پڑھائے لیکن بہرحال قلبی کیفیت کا اثر طالب علم میں منتقل ہوتا ہے، تو بہرحال استاذ چاہے عصری علوم پڑھا رہا ہے لیکن یہ ہو کہ نیک متقی ہو اور دیندار ہو۔ آگے دیکھیں،
ومنها، یہ اب چوتھی قسم کے تحت چوتھی صورت آ رہی ہے. ومنها يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلحه أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. ترجمہ پہلے سن. ومنها، چوتھا مقام تحذیر المسلمین من الشر، اس کے تحت چوتھی صورت یہ ہے کہ ان یکون له ولایۃ، کہ کسی شخص کو کوئی منصب دے دیا جائے. ولایت کہتے ہیں عہدہ، منصب، سمجھ رہے ہیں؟ ان یکون له ولایۃ، کسی شخص کے پاس کیا ہو؟ ولایت ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، لیکن لا یقوم بها على وجهها، لیکن یہ اس عہدے پر صحیح طور پر کیا نہ ہو، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہو. لا یقوم علی وجہها، یہ اس عہدے پر صحیح طور پر قائم نہیں رہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لا یقوم علی وجہها، یہ اس عہدے کو صحیح طور پر کیا نہ کرے، نہیں چلائے، اس کا حق ادا نہیں کرے. کیوں؟ اما بألا یکون صالحا لها، ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو اس میں اس عہدے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، یہ اس عہدے کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ پہلی وجہ کہ اما یکون، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اما بألا یکون صالحا لها، کہ یا تو اس میں اس عہدے کی صلاحیت نہیں ہے. ہوتی ہے نا، ہر عہدے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، قابلیت چاہیے، کوالیفیکیشن چاہیے. اس میں اس منصب کی اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. تو جب صلاحیت نہیں ہوگی، اس عہدے کو کیسے صحیح طور پہ سنبھالے گا؟ یا تو یہ وجہ ہے. وَإِمَّا بِأَن يَكُونَ فَاسِقًا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یا پھر یہ فاسق ہے. عہدے کی صلاحیت تو ہے لیکن یہ جو ہے کیا ہے؟ بدعمل ہے، یہ اس عہدے کو غلط استعمال کر رہا ہے. بھائی ایماندار ہونا بھی ضروری ہے نا، لیکن دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہر عہدے کے لیے. ایک ہوتی ہے صلاحیت رکھنا، دوسرا ایمانداری. اگر انسان ایماندار بہت ہے لیکن عہدے کی صلاحیت نہیں ہے تب بھی بیکار ہے. عہدے کی صلاحیت تو بہت ہے لیکن انسان میں ایمانداری نہیں ہے تب بھی بیکار ہے، امانت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یا تو صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے، یا پھر اہلیت تو ہے لیکن امانت نہیں ہے، اس میں وہ امانت داری نہیں ہے، فاسق ہے، عہدے کا غلط استعمال کر رہا ہے. او مغفلاً، تیسری صورت، یا پھر یہ غافل مزاج آدمی ہے. غافل مزاج جانتے ہیں؟ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا، ایک عہدے پر بعض مرتبہ ایک ایسا آدمی آتا ہے کہ جو سب بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کون کس وقت آ رہا ہے جا رہا ہے، میں کس وقت آ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے ماتحت کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے، پرواہ ہی نہیں ہے. نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ کوئی لکھت پڑھت ہے، نہ کوئی کھاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندھا کھاتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں وہ ادارہ کوئی بھی ہو وہ تباہی کی طرف چلے جاتا ہے. جب انسان غفلت کے ساتھ ایک عہدے پر بیٹھتا ہے تو مغفل نہیں ہو. وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس طرح کوئی وجہ ہو تو فَيَجِبُ ذکر ذالک لمن لہ علیہ ولایت عامۃ لیزیلہ. اگر ایسی صورت ہے تو نیچے والوں کو چاہیے کہ کیا کر دے؟ تو چاہیے کہ فیجب ذکر ذالک، واجب ہے تذکرہ کرنا، اس کی شکایت کرنا، لمن لہ علیہ ولایت، اس فرد کو، اس شخص کو کہ جو اس پر ولایت رکھتا ہے. ولایت جانتے ہیں؟ جو اس کے اوپر ہے، جو اس کے اوپر ہے، جس کا عہدہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ اس کو معزول کر سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے شکایت کرے گا تو اوپر کرے گا نا، نیچے تو فائدہ نہیں ہے. تو واجب ہے کہ وہ اطلاع دے دے، شکایت کر لے. کس کو؟ لمن لہ علیہ ولایت، جس کو اس پر طاقت حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، ولایت عامہ. کیا؟ ولایت عامہ حاصل ہے. لیزیلہ، تاکہ وہ اس کا ازالہ کر لے اس شکایت کا. اب کوئی مثال کے طور پہ سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی شکایت اس سے اوپر ہوگی نا کہ بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. تو اوپر والا کیا کرے گا؟ اس کو ہٹا دے گا، بھئی آپ ہٹ جاؤ، ختم، آپ اس عہدے سے چلے جاؤ. یا اس کی تنبیہ کر دے گا، وارننگ دے دے گا، یا ہٹا دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیزیلہ، تاکہ وہ اس کا ازالہ کر لے. کیا کر لے؟ ازالہ کر دے یا اس کو ہٹا دے. وَيُوَلِّيَ مَن يَصْلُحُ، اور اس شخص کو ولایت دے دے، کنٹرول دے دے کہ من یصلح، جو اصلاح کرے، کسی صحیح فرد کو لے آئے. وَيُوَلِّيَ مَن يَصْلُحُ، اور وہ سپرد کر دے ایسے شخص کو کہ جو اس معاملے کی آ کر اصلاح کر لے.
اس کو درست چلا لے. او یعلم ذلک منہ لیعاملہ بمقتضی حالہ، یا کم از کم اس کے علم میں تو بات آ جائے گی نا، شکایت کر لے، بتا دے. کیوں؟ تاکہ کم از کم کیا ہو جائے، او یعلم ذلک، اس کے علم میں بات لے آئے، اس کے علم میں اس تک بات پہنچا دے کسی طریقے سے، لیعاملہ بمقتضی حالہ، تاکہ اوپر والا اس کے ساتھ مقتضی حال کے مطابق معاملہ کر لے، اس کی کیفیت کے مطابق اس کے ساتھ کیا کر لے، معاملہ کر لے. کم از کم اس کے علم میں تو آ جائے گا نا، وہ اس کی کیفیت کے مطابق اس کے ساتھ مقتضی حال جانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کس کے مطابق معاملہ کریں، مقتضی حال کے مطابق معاملہ. مقتضی حال کہتے ہیں وہ اس کی کیفیت دیکھ لے، اگر وہ سمجھے کہ تھوڑی سی تنبیہ سے سدھر جائے گا تو تنبیہ کر دے، سخت وارننگ کی ضرورت ہے وہ سخت وارننگ دے دے، اور کہہ دیں بھئی یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، بغیر معزولی کے نہیں ہوگا تو وہ اس کو ہٹا دے. مقتضی حال اسے کہتے ہیں کہ سامنے والی کی کیفیت دیکھ لے. بعض مرتبہ وارننگ سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، تنبیہ سے ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ ایکشن لینا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ ہٹائے بغیر کام نہیں بنتا. تو وہ سامنے والی کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کر لے گا، معاملے کو ٹھیک کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا يَغْتَرُّ بِهِ، اور وہ اس کے معاملے میں دھوکے میں نہیں رہے گا. کس میں نہیں رہے گا؟ کم از کم دھوکے میں نہیں رہے گا. اب اوپر تک بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نیچے سب ٹھیک چل رہا ہے، تو اوپر والے کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ دھوکے میں ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ صحیح چلا رہے اور صحیح نیچے نہیں چل رہا. تو اطلاع جائے گی، وہ تب جا کے اصلاح کرے گا، اور یہ اطلاع پہنچانی کیا ہے، ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پہ اداروں معاملات میں ایسا ہوتا ہے، نیچے نیچے معاملات خراب چل رہے ہوتے ہیں، اوپر تک اطلاع ہی نہیں لے جائی جاتی، وہ جانے ہی نہیں دیتا، اوپر تک بات نہیں پہنچنے دیتے، ایسا ہوتا ہے نا. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نیچے معاملہ صحیح چل رہا ہے، اس کو قصور نہیں ہوتا، وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے. تو اطلاع کا فائدہ کم از کم یہ ہوگا، وہ دھوکے میں پڑا نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ دیکھیں کہاں چاہے وَلَا يَغْتَرُّ بِهِ، اور وہ اس کے معاملے میں دھوکے میں نہیں رہے گا. وَأَن يَسْعَى فِي أَن يَحُثَّهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ، اور کم از کم فائدہ کیا ہوگا کہ اوپر والا کوشش کرے گا، اور کوشش کر کے کم از کم یا تو اس کو سیدھا کر دے گا، أَن يَحُثَّهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ، یا تو اس کو استقامت کے ساتھ کر دے گا، اس کو یعنی سیدھا راستہ دکھا دے گا، اس کو تنبیہ کر دے گا، وارننگ دے دے گا، اس کو ٹھیک کر دے گا. اور او یستبدل بہ، یا کم از کم اس کو بدل ڈالے گا، اس کی جگہ کوئی اور لے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے دیکھیں الخامس. اب تو 4 وجوہات یہاں پورے ہو گئے. الخامس، یہ کون سا الخامس سے کیا مراد ہے، کوئی بتا سکتا؟ ہاں 5واں سبب جہاں غیبت مباح ہے. دیکھیں ان یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ کالمجاہر بشرب الخمر ومصادرة الناس واخذ المکس وجبایة الاموال ظلما وتولی الامور الباطلة فيجوز ذکرہ بما يجاہر به ويحرم ذکرہ بغیرہ من العیوب الا ان یکون لجوازہ سبب آخر مما ذکرناہ. ترجمہ دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا، آسان ہے. 5ویں صورت یہ ہے کہ یکون مجاہرا بفسقہ، کوئی شخص کھلم کھلا اعلانیہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو، کھلم کھلا اعلانیہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو. مجاہرن یعنی کھلم کھلا، چھپا کر نہیں. او بدعتی، کھلم کھلا بدعت میں مبتلا ہو. کل مجاہر بشرب الخمر، جیسا مثال کے طور پر کوئی اعلانیہ شراب نوشی کر رہا ہے، سڑک پہ آ کے پی رہا ہے، اعلانیہ پی رہا ہے، سب کے سامنے پی رہا ہے. ومصادرۃ الناس، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مصادرۃ الناس، لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصادرۃ الناس، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے. واخذ المکس، واخذ المکس، اور لوگوں سے کیا کر رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے. مکس معنی ٹیکس، ظلمن بتہ ٹیکس. وجبایۃ الاموال ظلمن، اور زبردستی لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، زبردستی لوگوں کا مال ہتھیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وتولی الامور الباطلہ، باطل امور غلط کاموں کی سرپرستی کر رہا ہے. وتولی الامور الباطلہ، باطل یعنی غلط امور کی، گناہوں والے کاموں کی کیا کر رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہے. فیجوز ذکرہ بما یجاہر بہ، تو جائز ہے تذکرہ کرنا اس کے اس اعلانیہ گناہوں کا. اعلانیہ جو غلط کام کر رہا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے، بتے لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، تو چونکہ یہ خود اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اس کی شکایت لگانی جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اس اعلانیہ گناہوں کی شکایت لگانی جائز ہے. وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، البتہ تذکرہ کرے گا
ان گناہوں کا جو یہ کھلم کھلا کر رہا ہے، لیکن بغیر ہی من العیوب، اس کے علاوہ کے عیوب کا نہیں کرے گا۔ جو چیزیں غیبت میں آتی ہیں نا، بعض مرتبہ ہم جو غیبت کرتے ہیں اس میں یہ وہ چیزیں پھر غیبت میں آ جائے گی، اس کو ہٹا کے جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے ان کی شکایت یہ کرے گا۔ وَيَحْرُمُ، اور حرام ہے تذکرہ کرنا اس کے علاوہ کے عیوب کا، اس کے علاوہ کے عیوب کا۔ ہاں إِلَّا أَن يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا، الا یہ کہ دوسرے عیوب کے لیے کوئی اور جواز ہمیں مل جائے، جیسا کہ اوپر گزرے۔ دوسرے عیوب جو چھپے ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کرے گا، الا یہ کہ ان کے لیے کوئی اور سبب ہے، جیسا کہ گزرا ظلم کرنا۔ دوسرا سبب اس کا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ظلم کر رہا ہے، تو اب ظلم اپنا ایک الگ وہ ہے، سبب اس کو مل گیا۔ استفتاء یعنی کوئی دینی رہنمائی کسی معاملے میں اس طلب کرنی ہے، یہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی کی کر رہا ہے، بھائی کی کر رہا ہے، اب یہ الگ ایک سبب ہو گیا جس کی وجہ سے شکایت لگائی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ صرف جو فسق و فجور کلم کل ہے ان کی شکایت ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ ہے اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے جہرن بالکل سب کے سامنے، تو یہ بغاوت اللہ پاک سے ہے، تو لہٰذا اس کی شکایت لگانا یہ ضروری ہے۔ السادسو، دیکھیں آخری، السادس التعریف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى۔ چھٹا سبب، یہاں غیبت کیا ہے؟ یہ مباح ہے۔ چھٹا سبب ہے تعریف، تعریف یعنی تعارف، کسی کا تعارف کرنا۔ فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ، اگر کوئی انسان مشہور ہی کسی لقب سے ہے، مشہور ہی کسی نام سے ہے، کسی لقب سے ہے، کالأعمش، جیسا کہ اعمش عربی میں کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں چندیاہٹ ہو، آنکھوں میں کچھ سفیدی ہو، اس کو اعمش عربی میں کہتے ہیں، جیسا کہ اعمش۔ والآرج، آرج عربی میں کہتے ہیں لنگڑے کو۔ والاسم، اسم عربی میں کہتے ہیں بہرے کو۔ والاعمى، اعمى کہتے ہیں اندھے کو۔ والاحول، احول کہتے ہیں بھینگا۔ آنکھوں کے زاویے میں فرق ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ آنکھوں میں فرق آتا ہے، زاویے میں اوپر نیچے ہے، دائیں بائیں، اس کو احول کہتے ہیں، اردو میں ہم بھینگا پن کہتے ہیں نا، احول۔ وغیرہم، یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا عیب ہے، لیکن جاز تعریفہم بذالک، اگر یہ شخص مشہور ہی اس نام سے ہے، لوگ اس کو اصل نام سے جانتے ہی نہیں ہیں، اس لقب سے جانتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نام لینا جائز ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا۔ وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُ عَلَى جِهَةِ التَّنَقُّصِ، البتہ اگر کوئی تنقیصاً کہہ رہا ہے، اس کے یعنی بے عزت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تنقیص کے طور پہ، توہین کے طور پہ، تو پھر جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَىٰ، اور اگر اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پہچان کرانا، تعارف کرانا ممکن ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ لیا جائے، دوسرا نام لے لیا جائے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ، ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فرماتے فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ، یہ 6 اسباب گزرے، ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، جس کو علماء نے ذکر کیا ہے، کہ بھئی یہ غیبت میں نہیں آتے 6 اسباب۔ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، اور اکثر علماء کا تو اس پر اتفاق ہے۔ وَدَلَائِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَشْهُورَةٌ، اور اس کے دلائل صحیح اور مشہور احادیث میں موجود ہے، اس کے دلائل کہ یہ غیبت میں نہیں آئے گا، بطور دلیل، بطور ثبوت امام نووی آگے حدیثیں لا رہے ہیں، اور اس کے دلائل صحیح مشہور احادیث میں موجود ہے۔ فمن ذالک، اس میں سے کچھ حدیثیں یہ ہیں، اب آگے حدیثیں اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے جو بطور استدلال کے سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ آخری سمجھ لے۔ چھٹا سبب ہے کوئی کسی لقب سے معروف ہے، اس کا اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مشہور ہی اس نام سے ہوگی۔ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں، محلے میں بعض لوگ کسی نام سے مشہور ہوتے ہیں، اب وہ لوگ جو اس کا وہ نام لیتے ہیں وہ تنقیص کے طور پہ نہیں لے رہے، لیکن وہ معروف ہی اس نام سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کچھ مثالیں دی۔ اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں چندیاہٹ ہو، امام اعمش بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا اصل نام اعمش نہیں ہے، لیکن یہ مشہور اعمش سے ہے، اب مشہور ہی اس نام سے ہو گیا، اب سب کو ان کو امام اعمش کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ کوئی غیبت میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے عارج بھی گزرے ہیں علماء میں، نحویین میں، کہ جن کے نام کے ساتھ عارج کہتے ہیں لنگڑا، پیر سے لنگڑا ہونا، لیکن ان کے نام کے ساتھ عارج لگتا ہے، تو اب یہ غیبت نہیں ہوگی۔ حاتم اصم بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ اصم کے معنی بہرا ہونا، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، ان کے اصم کیوں کہلاتے تھے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ عورت کسی مسئلہ پوچھنے یا کسی وجہ سے آئی پردے کے پیچھے سے، تو اتفاق سے ایسا ہوا اس عورت کی ریح خارج ہو گئی،
ہوتا ہے انسان ہے بشری تقاضے کے تحت، تو آواز کے ساتھ تو یہ سمجھ گئے کہ اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، تو اس نے کہا بھائی مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد سے یہ بہرے بن گئے بتکلف، صرف کس وجہ سے کہ اس خاتون کو کہیں اس وجہ سے شرمندگی نہ ہو، اور ان کی اپنی موت تک یہ بہرے بنے رہے۔ مشہور ہو گئے حاتم اصم، یہ دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو شرمندگی نہ ہو، بہرے تھے نہیں، لیکن جب انہوں نے سنا تو فوراً اپنے آپ کو بہرا بنایا، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بہرا وہ کرتے تھے تاکہ اس خاتون کو کہیں شرمندگی نہ ہو۔ تو دیکھیں اصم کے معنی بہرے، لیکن یہ مشہور حاتم اصم سے ہے۔ اسی طریقے سے اعمیٰ، اگر کسی کے نام ہی اعمیٰ پڑ گیا، بھئی اندھا یا نابینا یا احول یعنی بہنگا۔ اب ہمارے معاشرے میں دوسری طرح کے نام ہوتے ہیں نا، کسی کو کوئی نہ کوئی کہا جاتا ہے، اب وہ ہے تو صفت، لیکن اگر وہ مشہور اس آدمی اس نام سے ہو گیا تو اب اس میں کوئی حرج پھر نہیں ہے، بشرطے کہ واقعی ایسا ہے اور اس کا تعارف اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ بعض نام، لیکن نام بگاڑنے نہیں چاہیے ارادتاً، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لیکن اب ایک شخص مشہور ہی اس نام سے ہو گیا تو اب مجبوری ہے، اور یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر تنقیص کی جہت سے کوئی کہہ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔